السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیارے سسٹر، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 74 تک ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر چکے تھے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 68 تک پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ایک آیت مبارکہ پڑھیں گے ٹرانسلیشن کی، اور آج کی تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 69 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 75۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ بقنطار، وہ ہیں کہ اگر آپ رکھیں اس کے پاس بقنطار خزانہ، یعنی کہ بہت بڑا ڈھیر خزانے کا، یؤدیہ وہ لٹا دے گا اس کو، الیکا آپ کی طرف، ومنہم اور بعض ان میں سے، من ان تأمنہ کہ اگر امانت رکھیں آپ اس کے پاس، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ الیک نہ وہ اس کو لٹائیں گے آپ کی طرف، الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ بے شک، قالوا کہا انہوں نے، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں، سبیل کوئی راہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون اور حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تفسیر آیت مبارکہ 69 سے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، کاش کہ وہ بھٹکا دیں تم کو، اور حالانکہ نہیں وہ بھٹکا سکتے سوائے اپنی جانوں کے، اور وہ اس بات سے لاشعور ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ خود کو ابراہیمی کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کس طرح کر سکتے ہیں، جبکہ یہ نہ تو ان کے پیروکار ہیں اور نہ وہ ان کی کسی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور جس نبی کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی لڑی سے تشریف لائے۔ تو اگر یہ لوگ ابراہیمی کہلاتے ہیں تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ ساتھ اس نبی کی بھی پیروی کرنا ضروری ہے۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی جو دشمنی ہے، وہ جو حسد اور بغض کے شکار ہیں، دل سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خود بھی وہ بٹکے ہوئے ہیں اور کاش کہ تم کو بھی بٹکا دیں، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی حسد اور تعصب کے جو شکار ہو چکے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم لوگ سیدھی راہ پہ چلو، وہ خود بھی بٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بٹکانا چاہتے ہیں۔ تو حقیقت میں ایسا کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، مزید وہ خود بھی راہ سے پھسل رہے ہیں، بٹک رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو شعور ہی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ فرسٹ پارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، وما یشعرون، کہ شعر کہتے ہیں بال کو، گویا کہ ان کے اندر ایک بال جتنی بھی عقل نہیں ہے، اتنا بھی شعور نہیں رکھتے۔
پھر مزید اللہ رب العزت ایک اور نقاب کشی کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جبکہ تم اس بات پہ گواہ بھی ہو، یعنی کہ تم اس بات کے قائل ہو جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تم اس کو سچ سمجھتے ہو، سب کچھ سچ ماننے کے باوجود بھی اس بات کو کیوں ایسے چھپاتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو، یعنی کہ تم اس سے لا علم نہیں ہو بلکہ جو حقیقت ہے وہ سامنے تمہارے واضح ہے، تمہاری کتابوں میں پہلے سے ذکر موجود ہے کہ ایک نبی آئیں گے اور پھر تم سے اس بات کی تصدیق کروائی بھی گئی، تم سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی کیوں انکار کرتے ہو؟ پھر مزید اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی چھپاتے ہو حق کو، اور تم حالانکہ اس بات کو بھی جانتے ہو۔ یہ تقریباً پہلے پارے میں سب کچھ گزر چکا ہے اور دوبارہ سے اللہ رب العزت اسی موضوع کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یا تو یہود ہیں یا پھر یہود و نصارہ دونوں ہی مراد ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ پہ ہی اہل کتاب بولا گیا۔ پہلے ان کو شروع میں بنی اسرائیل کہہ کے مخاطب کیا گیا، جب انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی اور حق سے انکار کیا، پھر قرآن کے مختلف مقامات میں اللہ رب العزت نے ان کو اہل کتاب کہہ کے مخاطب کیا، لیکن جب مزید انہوں نے ہٹ درمیاں دکھائیں اور بالکل بھی ماننے کی طرف نہیں آئے، پھر مزید اللہ رب العزت ان کی اصلیت سے ان کو پکاریں گے کہ اے یہود و نصارہ۔ وہ نیکسٹ انشاءاللہ مزید آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور اس سے مراد اسپیشلی یہود کے مدینہ کے یہود بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت ان کے 3 گروہ تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھنے ہیں۔ تو 3 طرح کے گروہ آباد تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے زیادہ تر ان کے ساتھ ہی تعلقات تھے، ان کے زیادہ وابستگی ان ہی کے ساتھ تھی، تو یہی روز روز نئی نئی سازشیں کرتے رہتے اور مسلمانوں کو ستاتے رہتے اور کوئی وار ہاتھ سے خالی نہ جانے دیتے۔ طرح طرح سے ان کا ستانا مقصد تھا مسلمانوں کو۔ کبھی کہتے کہ اگر مسلمانوں کو ہی ہم اپنے ساتھ لگا لیں گے، ان کو بٹکا کے اپنی طرف لگا لیں گے، دین سے دور کر دیں گے تو یہ زیادہ کامیابی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس طرح ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ پہلے مسلمان تھے، پہلے ان کے ساتھ تھے اور پھر اب چھوڑ چھاڑ کے اب ہمارے پاس آ گئے ہیں، اس طرح ہم اپنے مقصد میں زیادہ پورے ہوں گے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر جب ایمان راسخ ہو جائے، جب اس کی چاشنی اس کو مل جائے تو پھر ایمان کو چھوڑ کر وہ کفر کی طرف چلا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بہت ہی بدقسمتی ہے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ جو بدقسمت کہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف لوٹے؟ اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا، بعد میں یا تو منافق ہو گئے یا پھر مرتد ہو گئے، تو ایسے لوگ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے، کسی نہ کسی مفاد کی خاطر اسلام کی طرف آتے ہیں، لیکن جب مفاد پورا ہوتا نظر نہیں آتا تو پھر مرتد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث بھی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ خصلت پائی جائے تو گویا کہ وہ ایمان کی جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، مٹھاس ہے، اس کو پا لے گا، کہ کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برا سمجھے جس طرح کہ آگ میں پھینکا جانا۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تنور ہو تو وہ خود اس کے اندر چھلانگ لگا دے یا کسی اپنے پیارے کو پکڑ کے اس کے اندر پھینک دے۔ تو ایمان کو اسی کے ساتھ مشابہت دی گئی کہ اگر کوئی ایمان کے اندر واقعی داخل ہو جاتا ہے، سچا اس کے ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ کفر کی طرف واپس لوٹے۔ وہ پھر ایسے ہی برا سمجھے گا کفر کی طرف لوٹنا جس طرح کہ آگ کے اندر چھلانگ لگانا۔ تو ایسا شخص ہی پھر ایمان کی حلاوت کو پا سکتا ہے۔ اور جو ادھر بتایا گیا ہے کہ تم حق کو ملاؤ نہ باطل کے ساتھ اور تم جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ جب انسان علم آنے کے بعد اس طرح کے کام کرے، ہٹ درمیاں کرے، مانے نہیں، تو پھر ایسا شخص زیادہ مجرم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر سب کچھ پہچان کر پھر اس کو قبول نہ کیا ہو۔ پھر نیکسٹ اللہ رب العزت مزید ان کی عادت بد کا تذکرہ کر رہے ہیں آیت مبارکہ 72 میں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ
لعلہم یرجعون۔ اور ایک جماعت ان میں سے یہ بھی کہنے لگی اہل کتاب میں سے کہ ایمان لاؤ وہ جو اس پر نازل کیا گیا ہے، ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کے شروع میں، اور کفر کر دیا کرو دن کے آخر میں تاکہ وہ لوٹ جائیں۔ اس آیت مبارکہ کا بھی کچھ پس منظر ہے کہ ان کے اندر ایک تو یہ عادت تھی کہ یہ خود کو بہت بڑے علماء کہلاتے تھے کہ ہمارے جیسے تو کوئی اور ہے ہی نہیں، جو اپنے علاوہ دوسرے لوگ تھے ان کو یہ امی کہا کرتے تھے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ امی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی خاص علم نہ ہو، کوئی باقاعدہ درس گاہ میں جا کر اس نے علم حاصل نہ کیا ہو بلکہ اپنی ماں کی گود سے ہی علم حاصل کیا ہو، تو ایسے لوگوں کو وہ اپنے علاوہ امی کہا کرتے تھے، کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے پھر آپس میں کیا مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو بہت بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے اندر سردار ہیں، تو ان لوگوں نے کچھ آپس میں مل کر مشورہ کیا جو بڑی بڑی شخصیات گنی جاتی تھی، جن کا شمار بڑی بڑی شخصیات میں ہوتا تھا، ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ہم آگے کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے پاس جائیں اور اعلان کہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ بات خوب معاشرے میں پھیل جائے کہ ہاں بھئی ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کچھ دیر ایسا اسلام قبول کریں، اس کے بعد پھر اس سے انکار کر دیں، یعنی کہ کہیں پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم لوگ تو اسلام سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ ہمیں اسلام میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ اس طرح کرنے سے پھر ہماری ایک داغ بیٹھ جائے گی اور لوگ اس سے متاثر ہو کر وہ ان کے قریب نہیں آئیں گے، بلکہ جو ان کے قریب آ بھی رہے ہیں وہ بھی دور چلے جائیں گے۔ ایک طرح سے انہوں نے بہت بڑی یہ سازش کھیل لی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ سازش اپنے پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح کر دی، بذریعہ وحی ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ یہ سازش کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بڑی سازش کھیل لی، کیونکہ جب علماء حضرات کسی چیز کی طرف جاتے ہیں، کسی چیز کو اپناتے ہیں، تو عوام اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، زیادہ جلدی اس کو قبول کرتی ہے، کیونکہ وہ اپنے علماء کو فالو کرتی ہے، اپنے علماء کے نقش قدم پر چلتی ہے، جدھر وہ چلتے ہیں ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتی ہے، کیونکہ وہ خود تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ایک طرح سے وہ آنکھیں بند کر کے اپنے علماء کی اندھی تقلید کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ سازش کھیل لی کہ اس طرح لوگ پھر زیادہ متاثر ہوں گے۔ ویسے بھی وہ کہیں گے کہ علماء نے ان کے قریب جا کے، مسلمانوں کے قریب جا کے دیکھا ہے، ان کو اگر کچھ نہیں ملا تو وہ واپس لوٹے ہیں، اسی لیے وہ پھر ان کے یعنی کہ دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح پھر لوگ متنفر ہو کے اسلام سے دور چلے جائیں گے، یا تو اسلام کی طرف آئیں گے نہیں، ورنہ وہ اسلام کو قبول بھی کر چکے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایک اور بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو وقتی مطمئن کر دینا، مسلمانوں کے اندر رہ کر، یعنی کہ ایک نفاق کی شکل اختیار کرنا، مسلمانوں کو وقتی تو مطمئن کر دینا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بعد میں غداری کرنا، تو اس طرح بھی اسلام کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ بچانے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اطلاع کر دی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح یہ لوگ ان کی سازش سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا۔ پھر نیکسٹ ایک اور بھی کام کیا کرتے تھے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ ایک اور کام کرتے کہ اپنے لوگوں کو کہتے رہتے کہ تم ان کے اندر جاؤ، لیکن جو بات تمہارے سمجھ میں آئے وہ قبول کرو، باقی اپنے دین کو پکے یعنی کہ اچھی طرح تھامے رکھو، کسی چیز کو چھوڑنا نہیں، اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہو، اور مسلمانوں کی بات کو اسی وہاں تک ہی قبول کرنا جو تمہاری سمجھ میں آئے، جس میں تمہارا کوئی مفاد ہو، ورنہ ان کے دین کو کہیں قبول نہ کر لینا۔ اور پھر مزید یہ بھی کہتے کہ جو تمہاری تورات میں لکھی ہوئی ایسی بات نہ کہیں ان کو بتا دینا جو تمہارے اپنے خلاف بھی جاتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی کو حجت بنا کر اللہ کے حضور کل قیامت کو تمہارے خلاف حجت پیش کریں، تمہارے خلاف یعنی کہ دعویٰ دائر کر دیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں ہی آیت مبارکہ 76 میں پڑھا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم ایسی باتوں کو کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یعنی کہ جو تمہاری تورات میں پہلے سے موجود ہیں، تو ان کو کیوں بتاتے ہو تاکہ وہ جھگڑا کریں اسی بات کو لے کر تمہارے رب کے نزدیک، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہی بات ادھر بھی رپیٹ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، کہ یہ جو ہدایت کسی کو حاصل کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے کہ جو حاصل کر لے تو یہ بہت بڑی یعنی کہ فضل و کرم کی بات ہے۔ پھر ایوتا احد مثل ما اوتیتم، یہ کہ دے کسی کو جس طرح تم دیے گئے ہو، یعنی کہ جو تمہیں جو کچھ عطا کیا گیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، جس طرح پیچھے بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں پہ ان کو فضیلت دی تھی، لیکن جن لوگوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے نہیں ماننا تھا تو نہ ماننا، بلکہ آپس میں پھر اس قسم کی سازشیں کرتے، کبھی رات کو بیٹھ کر آپس میں میٹنگیں کرتے، فیصلے کرتے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرتے۔ اور یاد رہے کہ جب کوئی انسان دوسرے کے بارے میں سازش کھیلتا ہے، کچھ پروپیگنڈا کرتا ہے، تو خود بھی سکون میں نہیں رہ سکتا۔ ایک تو وہ سازش کرتا رہتا ہے سکون میں نہیں ہوتا، دوسرا پھر بھی جس کے خلاف کرتا ہے اسی کو ہی پھر وہ بلیم کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود بے سکونی میں گزار رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ بے سکونی اس کو کیوں ہے، کیونکہ جو کسی کے لیے کانٹے بکھیرتا ہے وہ خود بھی سکون سے نہیں جی سکتا۔ تو ان سب کرتوتوں کا ان کو کیا نقصان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین کر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ان کی امت کو دے دیا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ شرف عطا کر دیا۔ امت وسط سب سے بہترین امت اللہ رب العزت نے اسی لیے ان کو کہا کہ جو کرتوتیں انہوں نے کی ان سے وہ چیزیں چھین کر، ان سے وہ عہدہ چھین کر امت محمدیہ کو دے دیا۔ اسی لحاظ سے سب سے بہترین امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مزید آپ فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ، یہ فضل و کرم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کرے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی خزانوں کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا، بہت سارے پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرمائے تھے، سب سے بڑی تو ان کی خوش قسمتی یہ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سا ان کو علم سے نوازا تھا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے ہٹ درمیاں دکھائیں، سود خوریاں ان کے اندر آ گئیں، انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا، اور بھی بہت ساری خباثتیں ان کے اندر آ گئیں، اور انہوں نے طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا، ہر نبی کو انہوں نے ستایا، اور جو شریعتیں ان کو دی گئی تھیں ان کے مطابق عمل نہ کیا، اور بہت سختی ان کے اندر آ گئی، اور ان کے اندر تکبر، حسد، خودداری، اور سب سے بڑھ کے تکبر کہ ہم تو بہت عالم ہیں، ہمارے اندر تو علماء ہیں، ہم علماء کی اولاد ہیں، ان چیزوں نے پھر ان کو کہیں کبھی نہ چھوڑا۔ جب انسان ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، خود کو بڑا جانتا ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا وہ چنا ہوا ہو۔ جب انسان جتنی بلندی پہ جاتا ہے اتنی ہی تیزی سے وہ نیچے آ گرتا ہے، تو یہی حال ان کا بھی ہوا۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ جیسا اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ بھی فرماتے ہیں انہی کا اعمال بد کا جواب دیتے ہوئے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا منصب کس کو عطا کرے، کون اس چیز کا حقدار ہے۔ تو پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑے فضل کا مالک ہے، بہت ہی فضل و کرم والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ خود سے خود کچھ کر لے،
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں فیصلہ رکھا ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے گا زندگیاں اور خود کو اس کے مطابق ڈال لے گا تو پھر اللہ کے فضل و کرم میں داخل ہو جائے گا، ورنہ پھر گمراہیوں تاریکیوں میں دنستا چلا جائے گا، دنیا میں بھی رسوا اور آخرت میں بھی اس کے لیے پھر رسوائی اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب سزائیں مقرر ہیں اس سے پھر انسان بچ نہیں سکتا، نہ دنیا پہ کہیں بھاگ سکتا ہے اور نہ پھر آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ لوگوں کا جو لیسن آپ کا ہوم ورک تھا وہ بھی مکمل چیک نہیں کیا گیا، تو انشاءاللہ چیک کرنے کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے، کوشش کریں گے نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 74 تک تفسیر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ٹرانسلیشن ہم نے ایک اور آیہ مبارکہ کی تھی 75 کی، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور آیہ مبارکہ 75 کچھ الفاظ مشکل ہیں تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، اور عربی ٹیکسٹ بھی بہت اچھے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔